किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा बदला देने, नेकियों को इनकी नेकी पर इनाम और बुरों को इनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो इसके रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाज़ें अदा करने और रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसीलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदक़े अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़ा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमज़ोर शहवत में यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, बस इसने इन्हें मेरी खातिर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इसने जो लुक़मा भी मेरी खातिर छोड़ा है, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात दूंगा। सुबहान अल्लाह। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है रोज़ा रखने के कितने फ़ज़ाइल व बरकत है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रियायत दी है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम पर परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखे तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश और हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ है रखना ज़रूरी है। और अगर इनकी फ़र्जियात और इनकार करता तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह है। लेकिन आप जानते हैं 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी की सर में दर्द है या घुटने में दर्द होगा या किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग जाए और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान बचाने का ख़तरा है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहें तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दें कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखें कि इन रोज़ों के बाद रखना पड़ेगा, यानी इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा करना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो वो वैसे ही वो अपने घर वालों को ये वसीयत करें कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फ़दिया अदा कर दिया जाए। एक रोज़े के बदले एक मिस्किन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाए। नंबर 2,
حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر ایسی عورت ہو وہ اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھیں، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دیں کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے لحاظ سے آخری پڑاؤ پر ہے اور بہت زیادہ بوڑھا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس میں بھی روزے رکھنا بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بہت بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے تندرست محسوس کریں تو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لیں اور ان کی قضا ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیے ہیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دایا کہا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں ہی رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کا قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5ویں شخص جو ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے اور جو بہکی باتیں کرتا ہے، چونکہ ایسے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کا ماہانہ پیریڈ چل رہا ہے، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیا گیا ہے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائیں اس کے لیے ضروری ہے اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر میں ہونا، یعنی مسافر ہونا، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر ہے 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن سفر کے نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسا مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہیں کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جن کی
جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھیں، پھر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہیں کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائیں اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا لازم ہو جائے گا اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچے، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و آواز میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور ہوش و آواز میں آ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور ایسے روزے ضرور رکھائیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کی روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کی رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سے دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھیڑیا ڈال کر دی جاتی ہے۔ اسی میں لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے خیر و برکت افضل و بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا تو یقیناً وہی محروم رہے گا۔ بخشش و مغفرت اور رحمت و برکت چاہنے والے اس برکت والے ماہ کی غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بلا وجہ سردی زکام یا پیر درد سر درد کچھ بھی ایسے بہانوں میں روزے چھوڑتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے اور اس کا گناہ کتنا ہے وہ بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چھوٹی چھوٹی بیماری پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے رمضان کے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچائے اور لیلۃ القدر جیسی رات تک پہنچائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔